کہتا ہے فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ، مچھلی نے لقمہ بنا لیا. فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ، مچھلی نے لقمہ بنا لیا. کہاں اللہ کا پیغمبر جلیل القدر پیغمبر ہے، لیکن فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، اللہ پہ بھروسہ تھا، چھلانگ لگا دی، مچھلی نے لقمہ بنا لیا. اسی لیے اگر تو قرض میں پھنس جائے، بیماری میں پھنس جائے، مخالفت میں پھنس جائے، اولاد نافرمان ہو جائے، اس مصیبت میں پھنس جائے، تیری سروس ہے وہ ختم ہو جائے، کاروبار تباہ ہو جائے، یونس علیہ السلام کا واقعہ سامنے رکھنا. اللہ کے بھروسے پہ چھلانگ لگا دی، مچھلی نے لقمہ بنا لیا. وَهُوَ مُلِيمٌ، حضرت اپنے آپ پہ ملامت کر رہے تھے. ہو سکتا ہے قرض والی مچھلی نے تجھے یا مجھے لقمہ بنا لیا ہو، کسی نے مقدمہ کرا دیا ہو کہ یہ غلط لوگ ہیں، کسی نے تجھے بدمعاش کہہ دیا ہو، کسی نے تیری زندگی کو تنگ کر دیا ہو. یہ مچھلی تصور کر لینا، ادھر مچھلی نے لقمہ بنایا، ادھر قرض نے تجھے لقمہ بنا لیا، بیماری نے لقمہ بنا لیا، جدائی نے لقمہ بنا لیا، بے قراری نے لقمہ بنا لیا، نیند نہیں آ رہی اس نے لقمہ بنا لیا. فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ، مچھلی نے لقمہ بنا لیا. تو یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں اللہ کی تسبیح چھوڑی تھی، میں مسئلہ سمجھا رہا ہوں، چھوڑی تھی نہیں. قرض میں پھنس گئے پھر بھی اللہ کا ذکر کرنا ہے، بیماری میں ہے اللہ کا ذکر کرنا ہے، تنگی آ گئی ہے اللہ کا ذکر کرنا ہے، کوئی فوت ہو گیا ہے اللہ کا ذکر کرنا ہے، سجن دشمن بن گئے اللہ کا ذکر کرنا ہے، مالی تنگی آ گئی، بہتان آ گئے، پھر بھی کیا کرنا ہے اللہ کا ذکر کرنا ہے. وہ مچھلی تھی، یہ قرض والی مچھلی، یہ بیماری والی مچھلی، یہ موت والی مچھلی، یہ جدائی والی مچھلی. فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ. اس وقت بے فکر نہیں ہونا چاہیے، اللہ قرض آ گیا، اللہ میں تو پہلوان تھا اب چل نہیں سکتا، میں تو بولتا تھا بغیر لاؤڈ سپیکر کے، اب سپیکر پہ بھی میری آواز نہیں نکلتی ہے، میں تو 24 گھنٹے میں 4 گھنٹے آرام کرتا تھا، اب تو ہر وقت میں سویا ہوا ہوں. اس مچھلی نے مجھے لقمہ بنا لیا. یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں بھی جا کے کیا کہا تھا، اور تو نے بھی کہنا ہے، میں نے بھی کہنا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. بڑا لطف آتا ہے، یقین کرنا اپنا عقیدہ مضبوط ہونا، بڑا لطف آتا ہے. بڑی سی بڑی پریشانی آ گئی، مالی پریشانی کیا ہے، دشمن بن گئے کیا پریشانی ہے، اللہ جو ہے، اللہ سے رابطہ جو ہے، اللہ کا مانگت جو ہے آدمی، کیوں پریشان ہو کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں رات کا اندھیرا ہے، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا ہے، دریا و سمندر کا اندھیرا ہے، کس کو پکار رہے ہیں؟ اللہ کو پکار رہے. ہم کتنے خوش نصیب ہیں موحد لوگ کہ ہمارا ایمان ہے اللہ پہ، نہ کسی کا ڈر ہے نہ غم ہے، یہ نہیں تو اللہ کو اور سبب کر دے گا، اسی نے کام آنا ہے، کوئی کام نہیں آتا. لا الہ، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، الا انت، سوائے تیرے میرے اللہ.
مچھلی کے پیٹ میں ہوں، پھنسایا بھی تجھ نے ہے، نکالنا بھی تجھ نے، بڑا مزہ آتا ہے۔ اللہ کا رضا ہو گیا، چلو میرے گناہوں کی وجہ سے ہوا، پھنسایا تو نے، اب نکالے گا بھی تو۔ اللہ بڑا راضی ہوتا ہے اور نکال دیتا ہے۔ اللہ بیماری آ گئی ہے گھر میں، اس بیماری میں مبتلا تو نے کیا ہے، اور کون نکال سکتا ہے؟ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ۔ فرمائے پانی نلکوں کا، کنووں کا، دریاؤں سمندر کا، ندی نالوں کا، چشموں کا اگر زمین میں چلا جائے، فَمَنْ يَأْتِيكُمْ، کون تمہارے پاس جاری پانی لائے گا؟ اللہ ہی لائے گا۔ مصیبت میں پھنساتا کون ہے اور نکالتا بھی کون ہے؟ یونس علیہ السلام کو آیا اور نکالا بھی کس نے ہے؟ ہم پہ تکلیفیں آئیں، ہم گنہگار ہیں، سزا کے طور پہ ہمیں پھنساتا کون ہے؟ پھر اپنی رحمت سے نکال بھی کون دیتا ہے؟ اللہ۔ بس اس کو نہیں چھوڑنا۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ اللہ کو یہ وظیفہ بھی بہت زیادہ پسند ہے۔ سخت مصیبت میں ہو نا، پریشانی میں ہو، یا ارحم الراحمین ارحم لنا، یا ارحم الراحمین ارحم لنا، یا ارحم الراحمین ارحم لنا۔ اللہ دل کو مضبوط بھی کر دیتے ہیں، فیصلہ اپنی مرضی کے مطابق کرتے ہیں، لیکن انسان کا یقین کامل ہوتا ہے۔ اب میں ایک نقطہ سمجھانے لگا ہوں، یہ تو مچھلی والی مثال دی ہے، بس یہ سنیں پھر ختم کرتے ہیں۔ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ عام ترجمہ کرتے ہو نا، اگر یونس علیہ السلام تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے، یہ بالکل ترجمہ ٹھیک ہے، میں بھی یہی ترجمہ کرتا ہوں، لیکن ایک گہرائی والا ترجمہ کرنے لگا ہوں، اور یہ ترجمہ تفسیر روح المعانی میں علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے لکھا ہے، اور مزہ ہی آ گیا۔ انہوں نے کہا جب مصیبت میں پھنس جاؤ نا، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، قرض والی مچھلی، بیماری والی مچھلی، دشمنی والی مچھلی، بے قراری والی مچھلی میں چلے گئے، پیٹ میں کاروبار ماندہ پڑ گیا ہے، گھاٹے آ گئے ہیں، کہیں سے رقم آنی تھی، مایوسی ہو گئی ہے، یہ ایک مچھلی سمجھو، ہو گئے۔ تو یونس علیہ السلام کے بارے میں یہ ترجمہ کرو، فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ۔ اگر یونس علیہ السلام اس مصیبت سے پہلے نیکیاں کرنے والے نہ ہوتے، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ سمجھدار لوگوں اب سمجھنا، یہاں علامہ آلوسی نے لکھا ہے، بڑی زبردست بات کی ہے۔ اس نے کہا اس کا مطلب یہ ہے جب کسی مصیبت میں پھنس گئے، کوئی مصیبت آ گئی، سابقہ زندگی کی نیکیاں یاد کرو، اللہ فلاں نیکی صرف تیری رضا کے لیے کی تھی، اللہ فلاں تعامل صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا، فلاں رشتہ صرف تیری رضا کے لیے دیا تھا، فلاں سے تعامل صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا۔ جب وہ یاد کرو گے انشاءاللہ اللہ مصیبت سے نکالے گا۔ قربان جاؤ تفسیر روح المعانی، علامہ آلوسی لکھتے ہیں او غار میں 3 آدمی پھنس گئے تھے، مختصر بیان کروں گا، غار میں گئے، اوپر سے پتھر آ گیا، اب ایک نے اپنی نیکی یاد کی، میں ماں باپ کا بڑا فرما بردار، دوسرے نے کہا ایک مزدور تھا چلا گیا، میں نے اس کی اجرت کو کاروبار میں لگایا، ریوڑ بن گئے بکریوں کے، اللہ تیری رضا کے لیے کیا تھا، جب وہ آیا میں نے دیا، اس نے کہا مذاق کرتا ہے، ارے اللہ میری چچا زاد بہن تھی، اللہ میرا بڑا پیار تھا، وہ کچھ مانگنے کے لیے آئی، میں نے شرط لگائی منہ کالا کرنے کی، اللہ وہ بیچاری آمادہ ہو گئی،
لیکن جب میں اس پہ قادر تھا، اللہ تیری رضا کے لیے وہ گناہ میں نے نہیں کیا تھا۔ اللہ اگر تو جانتا ہے، یقیناً جانتا ہے، پتھر آگے سے سارا ہٹ گیا، اللہ نے اس غار سے نکال دیا۔ اب سمجھ آئی؟ جب بھی زندگی میں یہاں پہنچو گے تو کہنا، ہمارے فقیر خطیب نے کہا تھا فلولا انہ کان من المسبحین، یونس علیہ السلام کے نامہ اعمال میں میری رضا کے لیے نیکیاں بہت زیادہ لکھی ہوئی تھی، اور ادھر اب بھی تسبیح کر رہا تھا، ہم نے اس وجہ سے مچھلی کے پیٹ سے نکالا ہے۔ تو جب ہم خدا نخواستہ کسی مصیبت میں مبتلا ہو گئے، سابقہ زندگی کی نیکیاں اللہ جانتا ہے، پھر کہو یا اللہ او فلاں نیکی، فلاں حسنات، اللہ تو جانتا ہے میرا کوئی مقصد نہیں تھا، تیری رضا مقصد تھی۔ خدا کی قسم اللہ اس پریشانی سے نکال دیتے ہیں، اگر حکمت و نہ نکالے تو اللہ دل کو مطمئن کر دیتے ہیں۔ تو فرمایا فلولا انہ کان من المسبحین، اس پریشانی سے پہلے بھی میری تسبیح بیان کرتا تھا، اس پریشانی سے پہلے بھی میرا ذکر کرتا تھا، مچھلی کے پیٹ میں بھی کرتا رہا، تو ایسے نہ کرتا للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون۔ اللہ جس نے یونس علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، حضرت زکریا، جی تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے امتحانوں میں ڈال کے نکالا نا، وہی اللہ اب بھی قادر ہے۔ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ، فرما پھر مچھلی کے پیٹ سے ہم نے نکالا، پھر اسے وہ صحت اور وہ ساری فراوانی عطا فرما دی۔ تو آج میری تقریر کا بیان کا خلاصہ یہ ہے، مصیبتوں میں پھنساتا بھی خود ہے، نکالتا بھی وہی ہے، اور نہ کوئی نکالنے پہ قادر ہے، نہ ہمارا عقیدہ ہے۔ جس مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے اللہ کے سامنے پھر بھی کہیں گے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔